خطبہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا، رب قدیر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ یعنی ایمان والوں سے رب یہ خطاب فرما رہا ہے کہ تجھے کسی دنیا دار سے نہیں ڈرنا ہے، تجھے اگر ڈرنا ہے تو صرف ایک رب سے ڈرنا ہے، اور جب رب سے ڈرو گے تو اس کے بعد تمہارا سب سے پہلا جو کام ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے، تاکہ تم یہاں بھی کامیاب رہو وہاں بھی کامیاب ہے کہ نہیں، تاکہ تم یہاں بھی کامیاب رہو وہاں بھی کامیاب رہو۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جائیں اور وہ آپ کی مہمان نوازی کرے، آپ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میزبان سے کہے کہ بھائی آپ یہ دسترخوان اٹھا لو، یہ دسترخوان لے جاؤ اور پانی لے کر کے آؤ، ہے نا؟ آپ نے میزبان سے کیا کہا کہ یہ دسترخوان لے جاؤ اور پانی لے کر کے آؤ، تو پتہ کیا چلا میزبان کے اوپر حکم کیا ہوا کہ وہ دسترخوان اٹھا کر کے جب لے جائے گا تو فوراً آپ کے لیے وہ پانی لے کر کے آئے گا، کیونکہ آپ نے اسے کہا کہ دسترخوان لے جاؤ اور پانی لے کر کے آؤ۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی دسترخوان لے جائیں گے تو پانی بھی لے کر کے آنا ہے ساتھ میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے رب یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے رب قدیر سے ڈرنا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائے، تاکہ ہماری یہاں کی بھی زندگی کامیاب ہو وہاں کی بھی زندگی ہے کہ نہیں۔ اور کیسے ڈرنا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ڈرنا کیسے ہے، ہم اپنے رب سے کیسے ڈریں، ڈر کیا چیز ہوتا ہے میں یہ بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اور سچے کون لوگ ہوتے ہیں وہ بتا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ڈر کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں، کسی بندہ کے اندر سانپ کا ڈر پیدا ہو، سانپ جانتے ہیں نا، سانپ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو کہ اگر میں سانپ کے قریب گیا، اگر میں سانپ کے قریب گیا تو وہ مجھے ڈس لے گا، میں مر جاؤں گا۔ یہ ڈر اس کے اندر اگر پیدا ہو گیا ہو اور وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور آپ کو پیاس کی شدت کیوں نہ ستا رہی ہو، آپ چاہے لاکھ کوشش کریں لیکن وہ کبھی سانپ کے پاس نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سانپ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس کو یوں سمجھے کہ اگر آپ کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جا انڈے کے پاس اور پانی لے کر کے آ، مجھے پیاس کی شدت ستا رہی ہے، برادران ملت اسلامیہ، اور آپ کے بیٹے کے اندر سانپ کا ڈر موجود ہے کہ اگر میں سانپ کے قریب گیا تو سانپ مجھے کاٹ لے گا، تو آپ چاہے لاکھ کوشش کرے وہ لڑکا کبھی بھی سانپ کے قریب نہیں جا سکتا۔ وہ فوراً یہ کہے گا ابا حضور آپ چاہے تو مجھے اسی جگہ مار ڈالے، مجھے منظور ہے، لیکن میں سانپ کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں سانپ کے قریب گیا تو وہ مجھے ڈس لے گا اور میں مر جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر میں سانپ کے قریب گیا تو مجھے ڈس لے گا، میں مر جاؤں گا، یہ اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ تو آپ چاہے جتنی بھی کوشش کریں وہ سانپ کے قریب نہیں جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اپنے اندر رب کا ڈر پیدا کرنا ہے، خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے خوف خدا کو پیدا کر لیے تو ہم ہر برائی سے محفوظ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر گناہوں سے محفوظ ہوتے ہوئے نظر ہو آئیں گے۔ آج جو ہم جوا کی اڈوں کو آباد کرتے ہیں، شراب کی اڈوں کو آباد کرتے ہیں، زنا کی اڈوں کو آباد کرتے ہیں، دن بھر میں سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر میں سینکڑوں غیبت کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے
ہم طرح طرح کے برائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہمارے اندر خوف خدا ہوگا تو جیسے ہی ہم جوا کے قریب جائیں گے بس فوراً میرا دل یہ گوارا نہیں دے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو رب کا ڈر ہوگا تو جیسے ہی جوا کے قریب جائیں گے آپ کا رب آپ کو یاد آئے گا، اور جب رب یاد آئے گا تو آپ وہاں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے ہی شراب کے قریب جائیں گے آپ کو آپ کا رب یاد آئے گا کہ اگر میں شراب پیا تو جہنم کی آگ مجھ پر بھڑکائی جائے گی قبر میں، اور سانپ اور بچھو ڈسیں گے ہمیں قبر میں۔ جب آپ کو یہ ڈر پیدا ہوگا تو آپ شراب سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں ہوتی ہیں، جب آپ جان لیں گے کہ نیک بندوں کی لعنتیں ہوتی ہیں جھوٹوں پر، کیونکہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے لوگوں سنو، جھوٹوں پر خدا کی بھی لعنتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہوتی ہیں، میری بھی لعنتیں ہوتی ہیں، اور تمام نیک لوگوں کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے، ہم تو کماتے ہیں لیکن اس میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم پر خدا کی لعنتیں برس رہی ہوگی تو پھر خدا کی رحمتیں ہم پر کہاں سے نازل ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ ہم تو خدا کی لعنتوں کو دعوت دے رہے ہیں، خدا کی رحمتوں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ خدا کی رحمتوں کو دعوت اگر دیتے تو پھر ہمارے کمائی میں بھی برکت ہوتی، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوتی۔ آج کہتے ہیں مولانا ہمارا بچہ میری بات سنتا نہیں ہے، کہاں سے سنے گا وہ بچہ جسے آپ نے کبھی قرآن و حدیث تک سکھایا سمجھایا تک نہیں، بتایا بھی نہیں کہ قرآن کہاں کسے جاتا ہے، حدیث کہاں جاتا ہے کسے؟ وہ بچہ آپ کی کیا سنے گا؟ کیونکہ سنے گا وہی جو جانتا ہوگا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے، خدا کا ڈر پیدا کرے۔ ہر انسان کو دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور جب خوف خدا پیدا ہو جائے، خدا کا ڈر پیدا ہو جائے تو سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے کون ہیں؟ وہی بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کسی بھی طریقے کا نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر ہے کہ نہیں؟ تو ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے غوث پاک کی یہ محفل ہے، غوث پاک 6 برس کی عمر میں 6 برس کی عمر میں غوث پاک کی امی جان طیبہ طاہرہ نے کہا کہ بیٹا چاہے جیسی بھی مصیبت آ جائے تو کبھی جھوٹ نہ کہنا۔ امہ کرام تشریف رکھتے ہیں، بیٹا چاہے جیسی بھی مصیبت آ جائے تو کبھی جھوٹ نہ کہنا، جان تو جائے لیکن جھوٹ نہیں کہنا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک 6 برس کی عمر میں جب امی سے یہ بات سنتے ہیں کہ چاہے جیسی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے جھوٹ نہ کہنا، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی بات پر عمل کرتے ہوئے جب آگے نکلے مسافروں کے ساتھ تو ایک جگہ ایسا آیا کہ آپ پر حادثہ ہوا، ایک ایسا حادثہ ہوا قافلہ والوں پر کہ سب کے مال و زر لوٹے گئے، جتنے ڈاکو تھے سب نے سب کا سب کچھ چھین لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب سب کچھ ہو گیا، سب کچھ لوٹ گیا، تو اس کے بعد ایک ڈاکو آتا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں اور کہتا ہے بچہ بتا تیرے پاس میں بھی کچھ ہے نا؟ کیونکہ وہ 6 برس کی عمر میں ان کے پاس کیا ہوگا ڈاکو یہ سوچ رہے تھے، ہے نا؟ کہا کہ بیٹا تیرے پاس میں بھی کچھ ہے؟ بزرگوں سے پاک ارشاد فرماتے ہاں جی میرے پاس میں بھی کچھ ہے۔
वो सोच रहा था कि शायद ये मजाक कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरा आता है, कहता है तेरे पास में भी कुछ है। गौसे पाक फरमाते हाँ जी मेरे पास में भी कुछ है। वो भी सोचता है कि शायद ये मजाक कर रहा होगा, बच्चा है इसके पास में क्या होगा, 6 बरस के बच्चे के पास में होगा क्या, है ना। फिर तीसरा आता है, जितने आते हैं सबको हुजूर गौसे पाक कहते हैं हाँ जी मेरे पास में है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सब डाकू जब अपने सरदार के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपने सरदार से कहते हैं कि सरदार एक बच्चा ऐसा है जो उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन मैंने भी पूछा तो वो कहा कि हाँ मेरे पास में है। दूसरे ने भी पूछा तो उसने जवाब दिया हाँ मेरे पास में भी है। तीसरे ने पूछा, उसने जवाब तीसरे को भी दिया कि हाँ मेरे पास में भी कुछ है। आखिर ये क्या मामला है। डाकू के सरदार कहते हैं आखिर वो बच्चा है कहाँ, उसको पेश किया जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया गौसे पाक को पेश किया जाता है। जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आते हैं, डाकू के सरदार एकदम कड़ी आवाज में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नरम आवाज में पूछेंगे तो शायद ये मजाक कर लेगा, क्योंकि बच्चा ही तो है। अगर नरमी अख्तियार करेंगे तो शायद मजाक में ले लेगा। लेकिन कड़ी आवाज में कब पूछा जाता है, जब इंसान सीरियस रहता है, जब इंसान वाकई में उस बात पे गौर व फिक्र करने वाला रहता है। तो एकदम कड़ी आवाज में कहता है डाकू के सरदार, ए बच्चा बता तेरे पास में भी कुछ है। गौसे पाक फरमाते हैं हाँ जी मेरे पास में भी है। फिर सरदार कहते हैं क्या है तेरे पास में। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे पास में 40 अशरफिया है, 40 अशरफिया। फिर सरदार कहते हैं आखिर वो अशरफिया कहाँ है बता तो सही। गौसे पाक कहते हैं मेरे बाजू के नीचे मेरी अम्मी ने सिल दिया है, आप देखें यहाँ मौजूद है। फिर वो सरदार हुक्म देते हैं कि इसके बाजू के नीचे जो सिला हुआ है उसको खोला जाए। वाकई में जब खोला जाता है और जब देखा गया तो वाकई में 40 अशरफिया मौजूद था वहाँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जैसे ही डाकू के सरदार ने देखा तो कहा ए बच्चा बता तो सही तू आखिर सच सच क्यों बता दिया। अगर तू चाहता तो एक झूठ कह देता, अगर तू चाहता तो एक झूठ कह देता कि मेरे पास में कुछ नहीं है, तुम्हारा ये 40 अशरफिया बच जाता। आखिर तूने ये सच क्यों बताया। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ए डाकुओं के सरदार आपको पता नहीं है, मैं जब अपने घर से रुखसत हुआ था और मेरी माँ गेट दरवाजे पर आकर के रुखसत की थी तो मेरी माँ ने ये सबक दिया था कि बेटा चाहे जैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए लेकिन तू कभी झूठ ना बोलना। यही वजह है कि मैं अपने माँ का नाफरमान नहीं बल्कि फरमाबरदार बनना चाहता और मैंने झूठ नहीं कही। तो फिर वो सच की बरकत क्या हुई। डाकू के सरदार ने जब देखा कि वाकई में ये